الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقرعید کی آمد ہے، تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں، کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحمد سے جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں۔ ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں۔ عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو تباہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کے لیبل سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، یعنی ویسے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس آزادی سے ہم غلام بن رہے ہیں کسی اور کے، کلچر کے غلام بن رہے ہیں، قوموں کے غلام بن رہے ہیں، بڑی قوموں کے غلام چھوٹی قومیں بن رہی ہیں، ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر۔ تو آزاد دنیا میں میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ٹوپی ڈرامے ہیں۔ کچھ دن پہلے خاتون بیچاری اپنی بچوں کو لے کر آئی، چھوٹی بچیاں تھیں اس کی، بڑی ہو گئیں، تو وہ کیا مسئلہ ہوا کہ جی اب کیا ایسا نہ ہو پھر بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک جنرلی ایک بات کر دیتا ہوں، مرد کی طرف سے تھوڑے بہت مسائل ہوں، عورت عدالت سے جا کے خلا لے لیتی ہے، بچیاں لے کے چلی گئیں، عدالت فوراً خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے کس کے حقوق محفوظ ہیں؟ عورت کے۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ پاورفل بنا دیا کورٹ نے عورت کو، فوراً کھٹاک سے خلا لیا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔
خلا لے کے محترمہ نے کہیں شادی کر لی. اب بچیاں جب ذرا بڑی ہونا شروع ہوئیں تو سوتیلے باپ کی نظریں اس پہ, بولو, گندی نظریں اس پہ پڑنا شروع ہو گئی. اب نہ پرانا باپ ان بچیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, نئے باپ کے پاس بچیاں محفوظ نہیں ہے. وہ تپا ہوا ہے کہ یہ تم لے کر گئی کیوں ہے بھائی. جب بچی تھی, چھوٹی تھی, دل بہلانے کا ذریعہ تھی تو لے گئی, اب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو کس کے حوالے کر رہی ہے, میں نہیں لیتا. اب عورت ٹینشن میں ہے کہ ان بچیوں کو رشتے کہاں سے ہوں گے ان کے. یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے, ان کے رشتے کیسے ہوں گے. سوتیلے باپ دلچسپی نہیں لے رہے, گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اس کو وہ محبت تو نہیں ہو رہی نا جیسی اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے. ہر ایک کی نظریں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں, یہ تو شہوت پرستی کا دور ہے. لوگ ساری رات انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, تو صبح جب وہ ٹھرکی اٹھے گا, اس کی شہوت بھڑک چکی ہوگی, تو وہ تھوڑی فرق کرے گا محرم نا محرم کا. وہ درندہ بنا رہا ہے آپ کو یا ہمارا میڈیا. فحش موویز, فحش فلمیں, فحش سین ٹک ٹاک پہ, یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں, کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو گیا بھائی, درندے پیدا ہو رہے ہیں. وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش, اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا. نقصان کس کو ہوگا اس سے, عورت کو ہوگا. تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں, خواتین کو, آپ نے بچپن میں, یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھیں, شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا, اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے. خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ, اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ. سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا, وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں. میڈیا بنا رہا ہے, یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی, وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا تو مرد درندہ بنے گا, جانور بنے گا, جو بن رہا ہے. اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کریں تو اس سے جذبات کی تسکین ہو جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. اس سے تسکین نہیں ہوتی, اس سے شہوت بھڑکتی ہے, وقتی تسکین ہوتی ہے. جیسے چرس پینے سے 2 منٹ کا سکون ملتا ہے, اس کے بعد چرس کی طلب پہلے سے بولو زیادہ بھڑکے گی. جو حرام خوری سے, حرام کاری سے بچتے ہیں نا, نہ ہاتھ کا استعمال نہ زنا, ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. اور جو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ درندے بنتے چلے, ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کہ یہ کر لیا کرو, اس سے سکون ملے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بولیں سگریٹ پی لیا کرو, اس سے کیا ملے گا, سکون ملے گا. یہ وقتی سکون ملے گا, اس کے بعد اس کی لت پڑنا شروع ہوگی. وہ زیادہ سکون میں جو یہ کام نہیں کرتا, تھوڑا سا ٹینشن ہوگی, اس کے بعد سکون میں آ جائے گا, عادت نہیں رہے گی اس کو. اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے, اس کو بار بار کرنا ہے یہ کام, اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی, تسکین نہیں ہوتی, کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے. پھر جائے گا وہ کہیں, اس کو کوئی سین نظر آ گیا, کہیں عورت نظر آ گئی, پھر بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ جتنے بڑے بڑے زانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے اس اسٹیپ سے ہو کے یہاں پہنچتے ہیں. پہلے یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں. اور جو پہلے اسٹیپ سے بچا رہتا ہے وہ آخری اسٹیپ سے بھی بولو بچا رہتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں نے اس کے نئے نئے علاج نکالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اپنے ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے, یہ کر لیا کرو. اس سے ڈپریشن سے نکلو گے نہیں, ڈپریشن میں جاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو, کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن. وقتی طور پہ کم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ کیفین ہو گئی, نکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے,
اور چرس ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. کہاں کسی میں کم نقصان ہے, کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہیں گے, اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا, کوئی کافی کا ہے بھائی, کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا, اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی, اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ, دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے, تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے, ٹیک لگاؤ, سو جاؤ, پھر وہاں سے اٹھے اور چلے آگے. تو اپنی زندگی کو نیچر پہ لے آؤ. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس لڑکے کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے بہت سے, سارے ڈاکٹر نہیں کہتے یہ بات, ان کو ڈال دیا اس لائن پہ ڈپریشن ختم ہوگی. ابے بھائی ڈپریشن بڑھے گی, یہ عادت پڑے گی اس کو, پھر جو ہے نا, پہلے تو تصوراتی دنیا میں یہ کام کرے گا, پھر اس کے بعد جا کے فوش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرے گا, پھر اس کو مزید آگے کا اسٹیپ بھی چاہیے. پھر یہی ہوگا کہ جب شہوت مزید بھڑکے گی تو پھر بالآخر محرم نامحرم کا فرق بولو ختم ہوگا, درندہ بنے گا انسان. اس کا حل اسلام نے یہ بتایا, بالغ ہوتے ہی شادی کرو بس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر نکاح نہیں کر پا رہے, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے سے کنٹرولنگ پاور بڑھے گی, اور تھوڑے دنوں میں کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی. غلط طریقے سے کسی ڈاکٹر کے مشورے پر الٹی سیدھی کام کرو گے تو کنٹرولنگ بریکیں فیل ہو جائیں گی, درندے بنو گے, ٹھرکی بنو گے, جیسے کہ بن رہے ہیں لوگ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کسی بھی نوجوان کو بولو نا یہ کام چھوڑ دو, کہنے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے اس سے, اتنی رکعت پڑھنے کا. اور خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجر لڑکوں کی عمر ہے 13 سے لے کے 18 سال, اس میں تو آپ اپنی انرجی اگر زیادہ یوٹیلائز کریں, اس سے تو آپ کے گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے نا. خیر, ہم کہاں کدھر کو نکل لیے. تو جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ زبان سے کہلوا دے. وہ ہم بات کیا لے کے چل رہے تھے بھائی صاحب؟ قربانی. باقی یہ میں بتا دوں, یہ جو ہاتھ چلانے کی لڑکوں کو عادت پڑ جاتی ہے, یہ چھوٹتی بہت مشکل سے ہے. تو مایوس نہ ہو, کم از کم فضائل تو ذہن میں نہ رکھے نا کہ اس سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے, ڈپریشن ختم ہو رہی ہے. جیسے میں چائے پیتا ہوں 2 کپ دن میں, لیکن میں اس کے فضائل نہیں سناتا, لوگوں کو عادت نہیں ڈالتا کہ چائے پیا کریں. ہمیں پتا, بس چائے چھوڑ دی تھی ہم نے, 2 سال تک چھوڑے رکھی ہے. اس کے بعد پھر جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے. منع کرو تو پھر آئس کریم اٹھا کے لے آتا ہے. اب اتنا بڑا لسی کا گلاس کون پیے گا, لسی اٹھا کے لے. ہم نے کہا یار وہ کیا تھا, وہ صحیح تھی, اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کی ہے نا, اس سے اوپر کافی ہے, اس سے اوپر چرس ہے. تو یہ سارے ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری. اب کیونکہ بہت سارے جم ٹرینر لوگوں کو کافی, بلیک کافی پیا کریں, بلیک کافی پیا کریں, جگر ہو سکتا ہے جگر وگر ٹھیک ہو جاتا ہوں, میں کوئی جگر کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, فیٹ ویٹ ختم ہو جاتا ہو, لیکن دماغ کو کیا ہوتا ہے آپ کے, مصنوعی سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہے. دماغ کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائی. دماغ کو سکون دینے کے لیے سو جاؤ, سو کے اٹھو, جاگنگ کرو, تفریح کرو. اس کے علاوہ دماغ کو سکون دینے کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ اختیار
مت کرو. میڈیکل سائنس ہر چیز میں کوئی حتمی نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں میں حتمی ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی, کل اس کی رائے چینج ہو جائے گی. ہمارے پاس پیغمبروں کی سیرت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سکون کے لیے کافی نہیں بنائی, میں نے سکون کے لیے رات بنائی ہے, رات کو جلدی سو جاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی نشانیوں میں سے رات کو آرام کرنا اور دن میں آرام کرنا. دن کا قیلولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کھانے کے بعد آرام کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. یہ دوپہر کی گہری نیند یا تھوڑی دیر کی نیند, اور رات کو جلدی سونا, گہری نیند رات کی. کتنی گہری نیند ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے لباس بنایا, ڈھانپ لے تمہیں, جیسے کمبل اوڑھ کے غائب نہ انسان, ایسے رات کا اندھیرا تمہیں کیا کر دے؟ غائب کر دے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے. نوم کو سبات بنایا, سبت عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں. کیا زبردست آیت ہے, دیکھو اس میں میڈیکل سائنس کا بھی بڑا خاندانی اصول بیان ہو رہا ہے کہ نیند کیسی ہونی چاہیے. کافی پی کے نیند اچھی نہیں آئے گی, نیند کا کیا ہوگا؟ بولو, بیڑا غرق ہوگا. 6 کپ پی رہے ہیں جگر کی مضبوطی کے لیے. ہمارے گھر والوں کو کسی نے بول دیا کہ وہ, میں نے کہا وہ اللہ کا واسطہ, جس دن نہیں ملی کافی میری شامت آئے گی اس دن. یہی ہوگا نا, جس کو کافی پینے کی عادت ہو جائے, اس کو کافی نہیں ملے اس کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ رہنے والے کا بیڑا کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا ہمیں تو عادت نہیں ہے, تو میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں بھی کافی وافی نہیں, ڈاکٹر سے بولو کچھ اور بتائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں مانتا ہوں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے, میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں, لیکن ہم کامن سینس کی باتیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں, اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے. ہم برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز جلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن ذرا جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے زیادہ, اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ
اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پیئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے ہمیں, کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں. اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, یہ کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل, میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے رات بنائی لتسکنو تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. دماغ کو کیا ملے, فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا ہے تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات, وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری پوری رات موبائل پہ, پوری پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سبت عربی میں کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا, آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے, اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے, بولو. آرام کسے کہتے ہیں, آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا, بولتے 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 اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے, اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے, سننا. ہر وقت سنتے سنتے آدمی کہتا ہے نا بند کرے یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان, کہ یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے, ابے بولو نا, چلنا. چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا, بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے, ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے.
دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو، دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو، دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے، آپ چل رہے ہو، ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے، یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے، تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں، بولتے بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا، کوئی بھی پارٹ، اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا، رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے، وہ خود نہیں رکیں گی، ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں یہی بات، دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا، تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں، مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا، پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا، اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو، ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوا ہے نا، فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر، تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا، سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے، ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ، ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے، کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا، لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا، اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی، بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے، سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع. کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا، صبح دیر ہو جائے گی، دماغ خراب ہوگا، یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی، لیٹ گئے، سکون کا ماحول ہو گیا، پنکھا چلا دیا، یا نیند کی گولی کھا لی، بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی، خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو، کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے، اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی، جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تم اسباب اختیار کرتے ہو، لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند، ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم. کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا، وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے، دن بھر کے خیالات ہیں، ابے یہ آیا تھا، یہ ہوا تھا، دوسری شادی، تیسری شادی، میرے بیان کسی نے سنے ہو، ٹھیک ہے نا، شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں.
وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی، اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں، اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں، اس کے جو لنک ہے نا، جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو یہ دنیا سے آ رہی ہے نا، یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں، ساری تاریں، پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی، بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو، ہل کے نہ دے رہا ہو، پولیس بلا لی، بیٹا ہٹ جا یہاں سے، نہیں ہل رہا ہو، تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے، وہاں سے پاور کھینچ دو، پاور ہی نکال دو، ایسی کی تیز تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا، ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا، یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے، تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے، نہ چائے پینے سے، نہ چرس پینے سے، ہیروئن پینے سے، نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے. اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، بیگم کیا باتیں کر رہی ہے، کس کی غیبتیں کر رہی ہے، گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے، جا کیوں نہیں رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل، اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتے ہیں کیا، اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا اگر تو سو رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا، گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے، تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں، کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب، نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا، غرق ہو کے سونا، بے ہوش ہو کے سونا، یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا، تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے، نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں، 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے، سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو، کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے، تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا، کبھی کمیٹی سے لڑے گا، کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مؤذن سے لڑے گا، کبھی اسے پٹا، کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا، ٹھیک ہے نا.
تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. اور بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے ہیں یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک
اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی, یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی, ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں, تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی, پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بد نظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے؟ حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا ہم لوگ, کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے؟ تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہماری بھابیاں ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں, یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 بہو, اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں
تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹھ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی، ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو، بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا چچا یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے، پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹھ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا، بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے، ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا، پھر ناچنا گانا شروع ہوئے، اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو، گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں؟ ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا، چھٹے مٹے لگا رہے ہیں، ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتہ چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے، یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم. آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا، میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی، اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا، خاندان کا غلام بننا پڑے گا، بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں، حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے. ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ، اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا، کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا، بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں، عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے، طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی، کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے؟ پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا، بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق، اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب
اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں، بولو اللہ کا۔ اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے احکام دیے ہیں ہمیں۔ ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی، مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو۔ دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں، تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر۔ اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے۔ حیرت کی بات ہے یار، یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا۔ ابے یار کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی، اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے، باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے، تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں۔ یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے، دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں، یہ سورس آف انکم ہے، یہ وسائل ہیں، یہ اثاثے ہیں، یہ ایسٹس ہیں۔ فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے، یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے، اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے، کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے، الحمدللہ۔ اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے، عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے، تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ۔ تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے، یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ خیر آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمیں پتا ہے۔ آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں، پھر بڑھاپے میں ترسو گے، آپ جوانی میں بھی ترسو گے۔ بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ تو خیر توکل نہیں ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں، تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے، اتنے پیسے ہو گئے، اتنے بچے ہو گئے، اتنی بیویاں ہو گئی، یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے، شادیاں بھی کرتا جا، بچے بھی پیدا کرتا جا، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ کچھ اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کو مانو بھی تو، اور خوش رہو یار۔ غربت بھی ہے تو کیا ہے، بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گی۔ بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے، یہی ہوگا نا، تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ بھائی ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں۔ اللہ اس کی اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ، اللہ مدد کرتا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو خیر اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو، تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے۔ تو عمل 2 طرح کا اللہ نے دیا، ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی، سب کہیں گے ویل ڈن، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی۔ اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا۔ وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا۔ کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے۔ دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی، میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو، وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی، کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے، میں ادھر کیوں جاؤں، میں ادھر جاؤں گا، چلے گا 2 دن وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟
میرے غلام. جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے. شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے. اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ ہم نور سے بنے ہوئے, یہ مٹی سے ہمارے سامنے. دیکھو آفس میں کوئی نیا نیا امپلائی آ جائے نا, اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو, پرانے والے کہیں گے یہ نیا نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی, ہم 20-20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ. اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے, کیا کریں, کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے, اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں, ہمیں تو نے نور سے بنایا, لائٹ سے بنایا, اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے, بدبودار گاڑے سے, گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی, اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا, اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے کہتے تھے, مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے, اس کی مرضی بھائی, جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے, چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ بھائی, وہ ہمارے ایک استاذ ہیں, میں نے ان سے, شیطان پہ مجھے مذاق یاد آیا, وہ میں ہمارے ایک استاذ آج کل طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ بخاری میں پڑھا رہا ہوں نا, تو بخاری میں ایک باب آیا صفت ابلیس, ابلیس کے اوصاف. تو شیطان نے کیا کہا بھائی؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, میں پرانا ہوں, یہ بھی نیا نیا میرے سامنے آیا, یہ مجھے سجدہ کرے نا, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے, لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے, اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ. لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش, یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں, نہیں کی ہے. اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے, لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. کیوں؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گھر میں شوہر کی اطاعت کرو. بعض دفعہ شوہر ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر بھی مان لو, کیونکہ سربراہ کون ہے؟ سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا. اگر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے, وہ خانسامہ ہے, وہ مکھنچو ہے, اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو. سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس, ڈیسیژن پاور ہے اس کے پاس. ہاں خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو, کوئی ظلم نہ کر رہا ہو. نارملی اگر وہ کوئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں, تاکہ سربراہ تو ہو. اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے, میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے, یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے, الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا, جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے, اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا, میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا. میں اب تک اکڑا ہوا ہے, اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے, وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا, اب تھوڑی وہاں شیطان ہے. اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر, ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں, مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والے کو, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا. تو وہاں
حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور وہاں ابھی شیطان ہے بھی نہیں, لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار, جا کے پتھر مارو, اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پہ. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے, یہ آرڈر کس کا ہے, یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا ہے یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے, ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں, یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے, اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں 2 باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی. اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے, سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا, یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے, کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر